رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ سب سے پہلی وحی اسی مہینے میں اتری، اور جب رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کیا قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ رمضان کی بہت ساری خوبیاں تھیں، تعارف کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو تعارف کے لیے ترجیح دی وہ تھا قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید کا نزول اور رمضان، قرآن اور رمضان، اللہ کے کلام اور رمضان میں، اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ نزدیکیاں ہیں، بہت زیادہ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے چاہے ہمارے نبی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، چاہے کہ اولیاء کرام ہوں، علماء اعظام ہوں، متقی ہوں، کوئی بھی ہو، اور اس میں کسی بھی طور سے پیچھے نہیں رہتے تھے، اللہ کہ جس کو اللہ نے توفیق نہ دی ہو تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا، ورنہ عمومی ماحول تو رمضان کا ماحول قرآنی ماحول ہوا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک دنیا متبع ہے، ان کی فقہ کو مانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو ان کے بارے میں عجیب و غریب بات لکھی گئی ہے کہ وہ رمضان میں تقریباً 60 ختم کرتے تھے، قرآن کے دور کرتے تھے، یعنی کہ ہر روز دو دور، ایک دن میں ایک رات میں، یہ ان کا معمول تھا۔ اور ایسے کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں، عورتیں ہیں، اور ان سے بھی غالباً آگے بڑھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن یہ چیزیں نمونی کے طور پر ہیں کہ رمضان کا تعلق قرآن مجید سے کس طرح کا ہے، اور ہمارے سلف نے رمضان کو قرآن کے ساتھ کس اعتبار سے جوڑے رکھا، یہ اس کو بتاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا اہتمام کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، اور صحابہ بھی اس کی پابندی کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نمازوں میں قرآن پڑھنے کی ترتیب بناتے تھے۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ، قرآن کا رمضان کے ساتھ جب اتنا گہرا رشتہ ہے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ فکریں کریں، ہم اس کے لیے کچھ محنت کریں، جیسے کہ ہمارے سلف کیا کرتے تھے، ایک نظام بنائیں، بغیر نظام کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک ترتیب تو یہ ہے جیسے کہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا کہ پورا رمضان تجارت چھوڑ کر، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر بس قرآن کے لیے وہ لگاتے تھے، اور اسی کے لیے گویا کہ وقف کرتے تھے، اور اتنے ختم کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے، یکسو ہوا جائے، ضروری کاموں کے علاوہ تمام کاموں کو پسے پش ڈال کر صرف قرآن کے پیچھے رہا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا معمول بنائیں۔ ہم اگر گھر کی ضرورتوں میں مشغول ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اس معمول پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر روز 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں تو الحمدللہ سب کے سب شریک ہوتے ہیں، ان نمازوں کے بعد معمول بنائیں۔ نماز کے بعد کم از کم 2 پارے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو ہمارے 10 پارے یوں ہی ہو گئے۔ ایک دن میں 10 پاروں کا مطلب ہوتا ہے کہ مہینے میں 10 ختم ہو جائیں گے، قرآن کے دور ہو جائیں گے۔ اگر 2 پارے زیادہ ہو رہے ہیں تو کم از کم ہم ہر دن نماز کے اگلے ہو پچھلے اوقات میں ہو 1 پارہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں، دن میں 5 پارے ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے پورے رمضان میں 5 دور ہو جائیں گے۔ یہ پابندی آسانی ہے، آپ تہجد میں اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، صبح 10 بجے 11 بجے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بعد پڑھ سکتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کم از کم ہم آسانی کے ساتھ 6-7 دور تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو جیسے پہلے بات آئی کہ دن میں روزانہ 1 ختم کرنے کی ترتیب بنائیں، اسی کے پیچھے رہا جائے۔ 1 مہینہ اگر ہم قرآن کے پیچھے رہ کر اس کی شوق سے تلاوت کریں گے تو ہم کسی بھی زندگی کے موڑ پر ہم اس کو ناکامی نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ یہی ایک کامیابی ہے۔ اس کے پیچھے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اعلیٰ درجہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ادنا درجے سے ہم پیچھے نہ رہیں۔ اگر اس سے بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پھر رمضان المبارک کا صحیح استعمال ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔